بی بی خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے مکے کی عورتوں کو پیغام بھیجوایا کہ میرے پاس ولادت ہونے والی ہے، تم لوگ آؤ اور میری ہیلپ کرو۔ ولادت ہمیشہ اس زمانے میں گھروں میں ہوتی تھی، اور یہ شہزادی کونین کی ولادت تھی۔ بی بی خدیجہ نے جب پیغام بھیجوایا مکے کی عورتوں کو، تو وہ سارے کے سارے ظالمین نے پیغام میسیج کہلوایا بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کہ تم یتیم عبداللہ کو چھوڑ دو تو ہم آ کے تمہاری مدد کریں گے۔ یہ ایسا وقت کہ عورتوں آ کے مدد کرتی ہیں ولادت کے وقت، لیکن کہا کہ ہم کوئی آ کے تمہاری ہیلپ نہیں کریں گے۔ اب خدیجہ کا مقام کو دیکھو، اتنا اللہ پہ بھروسہ ہے، کہا ٹھیک ہے تم مدد کرنے نہیں آؤ گے نا، کوئی بات نہیں، میرا پروردگار جانتا ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کرو، اس لیے کہ تم کہہ رہے یتیم عبداللہ نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دو، میں اللہ کے رسول کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، وہ آخری نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کا پیغام حق، میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے تم مدد نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ اللہ پہ اتنا بھروسہ، یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور گاڈ، ٹرسٹ آن یور گاڈ۔ خالی زبان سے مت بولو، بلکہ ہر وقت یہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ اللہ تو میرا وکیل ہے، تو میرا کفیل ہے۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرنے لگتا تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، یوں بھی مدد کرتا، لیکن جب بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی ہمیشہ مدد کرتا۔ تو بس اللہ پہ اتنا بھروسہ تھا، بی بی کیسے نہیں ہوگا، کس کی ماں ہے؟ شہزادی کونین کی ماں، مادر فاطمہ الزہرا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے خدیجہ، بی بی خدیجہ اس ہستی کا نام ہے کہ جو خاتون جنت کی ماں ہے، خاتون جنت کی ماں، سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہے۔ فاطمہ کی ماں کا نام خدیجہ ہے۔ لاکھوں سلام ہماری ماں خدیجہ کو۔ بی بی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، I trust on my اللہ۔ بس یہ کہہ کے بی بی آ کے اپنے حجرے میں لیٹ گئی۔ بالکل ولادت کا وقت ہے، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا۔ آدھی رات کے بعد بی بی سے روایت ہے کہ کسی نے آپ کے دروازے کو دخل باب کیا، نوک کیا۔ بی بی نے جب دروازہ کھولا تو بی بی نے دیکھا کہ 4 خواتین کھڑی ہوئی ہیں، 4 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے چہرے سے ایک نور ہے، پتہ چل رہا کہ جیسے کوئی خاندان بنی ہاشم کی جیسے عورتیں ہوتی، اسی طرح بڑی بردبار۔ پہلی جو خاتون کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے خود اپنا انٹروڈکشن کرایا، یہ کہہ کے کہ اے خدیجہ، میں مریم بنت عمران ہوں، عیسیٰ نبی کی ماں مریم۔ پھر کہا یہ ہاجرہ، جناب ابراہیم نبی خلیل اللہ کی زوجہ۔ اس کے بعد کہا یہ آسیہ ہے، زن فرعون، اور کہا یہ کلثوم ہے، نبی موسیٰ کی ماں۔ اللہ نے 4 بڑے نبیوں کی رشتے جو تھے ان عورتوں کو بھیجا، اور کہا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا، جملے سنے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ آپ نے غور کیا، ٹھیک ہے شہزادی کونین، ان کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی بول ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مقام کیا ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ٹرسٹ کیا تو وہ مقام ملا کہ یہ 4 خواتین اندر آئیں۔ اندر آنے کے بعد اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، وقت گزرا، بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ جب وقت گزرا تو صبح فجر سے کچھ دیر پہلے پورا حجرہ جو ہے، پورا حجرہ نور سے منور ہو گیا، برائٹ ہو گیا، روشن، ایسا نور، ایسا نور، نور فاطمہ پھیل گیا۔ اس کے بعد وہ نور آہستہ 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 ڈھلا۔ جب ہٹا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی ہے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کہہ رہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دنیا میں آتے ہی اللہ کی وحدانیت کی گواہی، پھر اپنے بابا کی رسالت کی گواہی، اس کے بعد اپنے شوہر کی ولایت کی گواہی، تینوں گواہی دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ یہ اعلان کرنے کے بعد بی بی خدیجہ کو اٹھایا گیا، شہزادی کونین کو اٹھایا گیا، اور یہ جو 4 بیویاں آئی تھیں یہ جنت سے لباس لائی تھی اور کوثر کا پانی لائی تھی، اس لباس میں بی بی کو لباس پہنایا گیا، جنت کا جو لباس آیا تھا۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ کی آغوش میں دیا، بی بی شہزادی کونین دنیا میں آتے ہی بتا دیا کہ اللہ کی وحدانیت
رسول کے رسالت اور میرے ابن ام کی، میرے شوہر کی ولایت واجب ہے، واجب ہے۔ اس طرح بی بی کا آغاز مکے میں ہوا۔ عزیزو، شہزادی کونین کی پوری زندگی، مکے کی جو زندگی ہے وہ 8 یا 9 برس کی زندگی ہے، اور 11 ہجری تک آپ 8 یا 9 برس مکے میں گزارا ماں کے ساتھ اور اپنے بابا کے ساتھ۔ اس کے بعد ماں کی انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، پھر بی بی کی زندگی مدینہ منورہ میں شروع ہوتی، وہ وہاں پہ 10 ایئرس تک۔ تو شہزادی کونین کا جو پورا زندگی ہے وہ ٹوٹل 18 ایئرس کی ہے۔ میں نے بھی شہادت کے مجالس میں آپ سے کہا تھا، ان 18 سال میں فاطمہ نے ہم کو وہ چیزیں عطا کی، وہ نعمتیں ہم کو دی کہ آج بی بی کے نام پہ، بی بی کے نام پہ جو چیز دنیا میں اور آخرت کے لیے مانگ سکتے مانگو۔ آخرت کی دعا بات آئی تو سن لو کہ آخرت کے لیے اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ جو آخرت بخیر چاہتا ہے، یعنی آخرت موت سے لے کے محشر، قبر، محشر، جنت تک کوئی چاہتا ہے کہ یہ پورا پیریڈ بڑے آرام کے ساتھ گزرے، تو کہا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو۔ یہ 4 نام کہے کہ میرا واسطہ، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ اور حسن اور حسین کا واسطہ، کہ تم آخرت تمہاری بخیر ہوگی۔ تو جب بھی دعا کرنا آخرت کے لیے ان معصومین کا واسطہ دے کے، دیکھیں آپ کسی بھی معصوم کا واسطہ دے کے دعا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ 4 واسطے دے کے آپ مانگ کے دیکھو کہ آخرت کتنی بخیر ہوتی۔ بس شہزادی کی ولادت ہوئی نا، تو اس ایک 2 یا 3 آپ کو عمل دے دیتا، اسی پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا واسطہ ہمارے پاس ہے، اس بی بی کے اعمال کئی قسم کے اعمال ہیں، کئی وجہ سے عمل ہے۔ وہ مشہور عمل بی بی کا میں نے بھی کئی دفعہ بتایا، یہ 510 مرتبہ پڑھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یہ بی بی فاطمہ میری مدد کو، آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل کرو، یہ بھی 510 ٹائمز، اور یہی تسبیح روزانہ مغرب کے نماز کے بعد، جب آپ مغرب کی نماز کمپلیٹ کر لیتے، صرف 21 ٹائمز 21 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یا مولاتی یا مولاتی یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، کہ میری بی بی فاطمہ میری مدد کو۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھو، میں صرف 21 ٹائمز آپ سے بول رہا، جتنا ہو سکے 21 ٹائمز، یہ ہر مغرب کی نماز کے بعد۔ بی بی کی ابھی ولادت ہوئی، دن بھر میں بی بی کو کم از کم 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادی کونین کی بارگاہ میں دعا کرو، اور بی بی خدیجہ کو بھی ہدیہ کرو اور اللہ کے رسول کو بھی ہدیہ کرو۔ جتنا تم صلوات پڑھ سکتے، اگر 1 مرتبہ بھی تم صلوات پڑھ رہے تو بولو یہ میں گفٹ کر رہی اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجہ کو۔ اور اگر 100 مرتبہ پڑھتے ہو، پڑھنے کے بعد بی بی کی برتھ ڈے گفٹ آپ بی بی کو دو، اور جناب خدیجہ اور اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ کے گھر میں شہزادی کونین کی آمد ہوئی ہے، ولادت باسعادت شہزادی کونین ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو ایک رحمت بیٹی بنا کر بھیجا ہے، اور اس بیٹی کا واسطہ، اس بیٹی کی خوشی میں یہ صلوات کی تسبیح ماں کو آپ دو اور بابا کو دو۔ باپ بھی وہ کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، جو اللہ کا رسول ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو اول عقل ہے، اول نور ہے، اول عدد ہے، اس رسول کی ایک لوتی بیٹی ہے، اس کو آپ کو دینا ہے۔ اور بی بی خدیجہ کو صلوات پڑھ کے یہ ہدیہ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوتی۔ میں یہ آپ کو صلوات کا عمل دے رہا ہوں 29 جمادی الثانی تک، پہلی رجب تک، اگر آپ پڑھ سکتے تو نتھنگ لائک دیٹ۔ آپ یہ 8-9 دن بی بی کی ولادت کے ہے، جب کسی کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے اور ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے جا کے اگر کوئی بولے کہ آپ کے گھر میں بیٹی آئی ہے، اس بیٹی کا میں واسطہ دینا، مجھے آپ یہ میرا یہ کام کروا دو، تو انسان کیسے کرتا ہے؟ ایک بیٹی آئی ہے، کتنا خوش رہتا۔ آج اللہ کا رسول بھی خوش ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی خوش ہے، اس لیے کہ شہزادی فاطمہ کے بعد اللہ نے سورہ کوثر کو بھیج کے دنیا کو بتا دیا کہ میں کوثر بھیج رہا ہوں، اللہ کے رسول کو میں کوثر عطا کر رہا ہوں۔ کوثر بی بی کی نسل جو چلی وہ کوثر کہلائی۔ آج قیامت تک کوثر آباد ہے، آج قیامت تک نسل اور
اولاد فاطمہ باقی ہے، تو یہ درود کا تحفہ ضرور بی بی خدیجہ کو اور اللہ کے رسول کو آج کی رات دو۔ آج سے لے کے آپ 29 جمادی الثانی تک مسلسل صلوات جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کتنا پڑھیں گے۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ صلوات کا ثواب یہ ہے کہ اگر روز غور سے سنو، روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں جب سکیل پہ، جب میزان پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور اگر میرے اعمال کم ہے، میرے گناہ کم زیادہ ہے اور نیکیاں کم ہیں، تو اس وقت اللہ کا رسول کہتا کہ جو میرے اوپر، میری امت نے میرے اوپر اس شخص نے درود بھیجا ہے، وہ میں درود اس میں رکھوا دوں گا، اور اس کی وجہ سے اس کا پلہ اب بڑھ جائے گا، اس کے گڈ ڈیڈز انکریز ہو جائیں گے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا ثواب میں آپ کو ایک گولڈن گفٹ دے رہا جاتے جاتے کہ آج 8-9 دن بی بی کی ولادت کے ایام ہیں، خوشی کے ایام ہیں، اتنی خوشی کے ایام ہیں، لیکن اسلام کے فریم میں رہ کے یہ خوشی کرنا، اسلام کے فریم میں رہ کے یہ خوشی کرو، اتنا اجر عظیم ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے اس صلوات کا، جو تم بی بی کو روز ہدیہ کر کے یہی بولو کہ بی بی یہ جو میں نے صلوات پڑھی ہے آپ اسے قبول کیجئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کی برتھ ڈے گفٹ دینے کا، میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو میں کوئی تحفہ دوں، اس لیے کہ عام طور پہ جب ہم برتھ ڈیز میں جاتے ہیں، سالگرہوں میں ہم جاتے ہیں، تو ہم کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے جاتے ہیں، وہ لندن کا بندہ ہو یا امریکہ کا ہو یا سب کانٹیننٹ کا ہو، کسی کے برتھ ڈے میں جاؤ گے تو تم گفٹ ضرور لے کے جاؤ گے۔ میں کائنات کی شہزادی آئی ہیں، سیدۃ النساء العالمین آئی ہیں، زمین اور آسمان کی مالک آئی ہیں، ان کے جا کے میں کیا تحفہ دے سکتا؟ بس میں اتنا ہی کہتا کہ بی بی میں جو صلوات پڑھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بی بی یہ وہ گفٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا، اس لیے کہ آپ کے بابا کا یہ پسندیدہ تحفہ ہے، اللہ کے رسول کو جو سب سے زیادہ پسند ہے کہ ان کے اوپر اور ان کی اولاد کے اوپر کوئی درود بھیجے، تو آپ بہترین گفٹ آپ اس انداز سے دو کہ بی بی کو صلوات کا تحفہ دو، یہ 29 دن 8-9 دن تک، اور جو جو آپ کی رکاوٹیں، جو جو آپ کی لائف میں آبسٹیکلز ہیں، اس آبسٹیکلز کے لیے دعا کرو کہ بار بار بول رہا یہ کہتے جاؤ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، اللہ تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ، آپ کر کے دیکھو کہ کس طرح اللہ اس واسطے سے تمہاری رکاوٹوں کو دور کرے گا، کس طرح اس واسطے سے تمہارے زندگی میں جو ہرڈلز ہے اس ہرڈلز کو ہٹائے گا، کس طرح تمہارے لیے راستہ اوپن ہو جائے گا، کس طرح تمہارے دل کو سکون ملے گا، اس لیے کہ یہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہر معصوم یہ کہتا میری جدہ کا واسطہ سب سے بڑا ہے،